السلام علیکم دوستو، لاہور کا شاہی قلعہ ایک ایسا عظیم الشان قلعہ ہے جس نے مغل سلطنت کا عروج بھی دیکھا اور زوال بھی۔ اس کی بلند فصیل و شاندار محلات اور خوبصورت عمارتوں کو تو دنیا جانتی ہے، لیکن بہت کم لوگ اس راز سے واقف ہیں جو صدیوں سے اس قلعے کی زمین کے نیچے دفن ہے۔ ایک ایسے پراسرار قبر جس کے بارے میں آج تک کوئی یقین سے نہیں بتا سکا کہ یہاں آخر کون دفن ہے۔ کیا یہ کسی مغل شہزادے کی آخری آرام گاہ ہے؟ کیا یہ کسی شاہی سازش کا خاموش ثبوت ہے، یا پھر اس قبر کے گرد گھومنے والی تمام کہانیاں معزز افسانے ہیں؟ آج ہم اترنے والے ہیں لاہور کے قلعے تاریخ تہ خانوں میں، جہاں ہر قدم کے ساتھ تاریخ، اسرار اور حقیقت ایک دوسرے میں گھلتے چلے جاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم تاریخ، حوالے، آثار قدیمہ کی تحقیقات اور مقامی روایات کی روشنی میں اس پراسرار قبر کا راز جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ایک ایسے سفر جو ہمیں صدیوں پرانے لاہور کے دل میں لے جائے گا، جہاں ہر اینٹ ایک کہانی سناتی ہے اور ہر خاموشی دیوار اپنے اندر ایک راز چھپائے بیٹھا ہے۔ رات کی تاریخ میں جب لاہور کا شاہی قلعہ خاموشی کی چادر اوڑھ لیتا ہے تو اس کی سرخ اینٹوں اور بلند و بالا فصیلوں درمیان ایک ایسی خاموش جنم لیتی ہے جو صدیوں پر محیط راز اپنے اندر سمائے ہوئے ہے۔ ہزاروں سیاح ہر روز اس عظیم الشان قلعے کی دیوار و شیش، عالمگیری دروازے، دیوان عام اور دیوان خاص کو دیکھ کر واپس چلے جاتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس قلعے کے نیچے زمین کے تہ خانوں میں ایک ایسی پراسرار جگہ بھی موجود ہے جس کا ذکر ہر کسی کی زبان پر نہیں آتا۔ وہ زیر زمین حصہ ہے جسے زمین عام طور پر تہ خانہ کہا جاتا ہے، اور انہیں تہ خانوں میں ایک ایسی قبر بھی موجود ہے جس نے کئی دہائیوں سے مورخین، ماہرین آثار قدیمہ اور مقامی لوگوں کو حیرت میں ڈال رکھا ہے کہ آخر یہ قبر کس کی ہے، اس زمین کے نیچے کیوں بنایا گیا؟ کیا یہ واقعی کسی مغل شہزادے کی آخری آرام گاہ ہے؟ کیا یہی کسی صوفی بزرگ کو دفن کیا گیا تھا، یا پھر اس قبر کے گرد گھومنے والے تمام کہانیاں صرف عوامی روایات ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں؟ آج اس ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جوابات تلاش کریں گے، لیکن اس سفر کا آغاز اس قبر سے نہیں بلکہ اس قلعے سے ہوگا، کیونکہ جب تک قلعہ لاہور کی تاریخ نہ سمجھا جائے تو اس کے اندر موجود اس پراسرار قبر کی اہمیت بھی پوری طرح سمجھ نہیں آ سکتی۔ لاہور کا شاہی قلعہ جنوبی ایشیا کی تاریخ کے عظیم ترین قلعوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ صرف اینٹوں اور پتھر سے تعمیر کیا گیا اس قلعے نہیں بلکہ مختلف سلطنتوں، بادشاہوں، جنگجوؤں اور تہذیبوں کا خاموش گواہ ہے۔ اگرچہ موجود قلعے کے بیشتر عمارتیں مغل دور میں تعمیر ہوئی، لیکن آثار قدیمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مکان پر مغلوں سے بھی پہلے مختلف ادوار میں آبادیاں موجود تھیں۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ یہاں قدیم ہندو شاہی حکمرانوں کے زمانے بھی ایک مضبوط قلعہ موجود تھا، جسے بعد کے ادوار میں کئی مرتبہ سر نو تعمیر کیا گیا۔ جب مغل بادشاہ اکبر اعظم نے 16 صدی میں اس قلعے کے سر نو تعمیر کا حکم دیا تو اس سے صرف ایک فوجی قلعہ نہیں بلکہ ایک شاہی محل کی حیثیت بھی دی۔ بعد میں جہانگیر، شاہ جہان اور اورنگزیب عالمگیر نے اس میں مزید عمارتیں تعمیر کروائی۔ شیش محل، نولکا پولین، موتی مسجد، عالمگیری دروازہ اور دیگری شاہکار اس دور کی یادگاریں ہیں، مگر اس تمام خوبصورت عمارتوں کے نیچے بھی ایک دنیا آباد تھی، ایک ایسی دنیا جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ تہ خانے یا زیر زمین راستے کسی بھی بڑے شاہی قلعے کا اہم حصہ ہوتے تھے۔ ان کا مقصد صرف گرمی سے بچنا نہیں تھا بلکہ جنگی حالات میں حفاظت، خفیہ ملاقاتوں، شاہی خزانے کی حفاظت اور بعض اوقات قیدیوں کو رکھنے کے لیے بھی استعمال ہوتے تھے۔ لاہور قلعے کے تہ خانوں کے بارے میں بھی یہی خیال کیا جاتا ہے کہ انہیں مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ ان میں بعض حصے قدرتی طور پر ٹھنڈے رہتے تھے، اس لیے شدید گرمی کے موسم میں شاہی خاندان کے افراد یہاں وقت گزارتے تھے۔ صدیوں کے دوران یہ تہ خانے آہستہ آہستہ بند ہوتے گئے، کچھ حصے مٹی سے بھر گئے، کچھ کو حفاظتی وجوہات کے بنا پر بند کر دیا گیا، اور کچھ ایسے بھی تھے جن تک صرف مخصوص افراد کی رسائی حاصل تھی۔ اس وجہ سے اس زیر زمین حصوں کے بارے میں مختلف افواہیں جنم لیتی رہی۔ کسی نے کہا کہ یہاں خفیہ سرنگیں دلی تک جاتی ہیں، کسی نے کہا کہ یہاں مغل خزانہ دفن ہے، جبکہ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں تہ خانوں میں ایک پراسرار قبر بھی موجود ہے جس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ جب
جدید دور میں ماہرین آثار قدیمہ نے قلعے کے مختلف حصوں کی مرمت اور تحقیق شروع کی تو ان زیر زمین کمروں پر بھی توجہ دی گئی۔ کچھ بند راستے کھولے گئے، نما اور ملبہ صاف کیا گیا اور انہیں کاموں کے دوران وہ قبر بھی دوبارہ توجہ کا مرکز بنی جس کا ذکر کئی مقامات روایات میں ملتا تھا، مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس قبر پر ایسی کوئی واضح تحریر موجود نہیں تھی جو یہ بتا سکے یہاں کون دفن ہے۔ نہ کوئی مکمل خطبہ، نہ کوئی تاریخ، نہ کوئی ایسا نشان جس سے شخصیت کی شناخت ممکن ہو سکے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں تاریخ خاموش ہو جاتی ہے اور روایات بولنا شروع کر دیتی ہے۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ قبر مغل شاہی خاندان کی کسی خاتون کی ہے، جبکہ کچھ کسی ایسے درباری کی آخری آرامگاہ قرار دیتے ہیں جس نے بادشاہ کے بے مثال خدمت کی تھی۔ کچھ افراد کو عقیدہ ہے کہ یہاں ایک بزرگ دفن ہے جس کی وجہ سے یہ مقام روحانی اہمیت رکھتا ہے، لیکن جب ان تمام دعووں کو تاریخ ریکارڈ سے ملایا جاتا ہے تو کوئی بھی روایت مکمل طور پر ثابت نہیں ہو پاتی۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے، تاریخ اور لوک کہانی میں فرق ہوتا ہے۔ لوک کہانی نسل در نسل منتقل ہوتی ہے لیکن اس کے درست ہونے یا ثبوت ضروری نہیں ہوتا، جبکہ تاریخ کے لیے تحریری دستاویزات، خطبے، سرکاری ریکارڈ، آثار قدیمہ اور قابل اعتماد شواہد درکار ہوتے ہیں۔ لاہور قلعے کے استیہ خانے کی قبر کے معاملے میں مسئلہ یہی ہے کہ روایات تو بہت ہے مگر یقینی ثبوت انتہائی کم، اس لیے ذمہ داری مورخین اس قبر کے مالک کا نام یقین سے نہیں بتاتے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر یہ قبر واقعی کسی اہم شخصیت کی تھی تو اسے شاہی قبرستان کی بجائے تہہ خانے میں کیوں بنایا گیا؟ کیا اس کے پیچھے کوئی سیاسی راز چھپا ہوا تھا کہ یا کسی تاریخ سے مٹانے کی کوشش کی گئی تھی یا پھر یہ جگہ ابتدا ہی سے تدفین کے لیے مخصص تھی؟ انہیں سوالات سے اس قبر کو ایک معمہ بنا دیا ہے۔ اگر اس قبر کی حقیقت جاننی ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ مغل دور میں تدفین کا طریقہ کار کیا تھا۔ مغل بادشاہ اور شاہی خاندان کے افراد کو عام طور پر ایسی جگہ پر دفن کیا جاتا تھا جہاں شاندار مقبرے تعمیر کیے جا سکے۔ اس کی سب سے بڑی مثال مغل بادشاہ ہمایوں کا مقبرہ، اکبر اعظم کا سکندرہ، جہانگیر کا مقبرہ اور ملکہ نور جہاں کا مقبرہ۔ مغل حکمران کے اپنی عزیز و کویات میں عظیم الشان عمارتیں تعمیر کرتے تھے تاکہ ان کی شان و شوکت ہمیشہ قائم رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب لاہور قلعے کے تہہ خانے میں موجود اس بے نام قبر کا ذکر سامنے آتا ہے، پہلا سوال یہی پیدا ہوتا ہے یہی واقعی کوئی مغل شہزادہ یا شاہی شخصیت دفن تھی تو اس کے لیے کوئی عالمی شان مقبرہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ یہ سوال آج بھی محققین کے لیے ایک معمہ ہے۔ تاریخ دستاویزات کا مطالعہ کیا جائے تو مغل دور کے اہم مورخین جیسے عبدالحمید لاہوری، محمد صالح کمبوڑہ اور دیگر درباری تاریخ نویسی نے قلعہ لاہور کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ انہوں نے محلوں، باغات، درباریوں اور شاہی تقریبات کا احوال تو قلم بند کیا لیکن کسی ایسی قبر کا واضح ذکر نہیں کیا جو قلعے کے زیر زمین حصے میں موجود ہو۔ اگر یہ قبر کسی انتہائی اہم شخصیت کی ہوتی تو غالباً امکان یہی تھا کہ اس کا ذکر شاہی ریکارڈ میں ضرور ملتا۔ یہی خاموشی اس معمہ کو مزید گہرا کر دیتی ہے۔ 19ویں صدی میں جب برطانوی حکومت نے پنجاب پر قبضہ کیا تو لاہور قلعہ ان کی زیر انتظام آ گیا۔ انگریز افسران اور ماہرین آثار قدیمہ نے قلعے کی تفصیلی سروے کیا تو انہوں نے عمارتوں کی پیدائش کی نقشے تیار کیے اور کئی بند حصوں کو معائنہ بھی کیا۔ ان رپورٹ میں زیر زمین کمروں اور راہداروں کا ذکر ضرور ملتا ہے لیکن قبر کے بارے میں تفصیلات نہایت محدود ہیں۔ بعض رپورٹ صرف اتنا اشارہ کرتے ہیں کہ تہہ خانوں میں ایک قدیم قبر موجود ہے مگر اس کی شناخت کے بارے میں کوئی حتمی رائے پیش نہیں کی گئی۔ یہی وہ خلا ہے جہاں سے مختلف روایات جنم لیا۔ لاہور کے بزرگوں میں ایک روایت مشہور رہی کہ یہ قبر مغل خاندان کے ایک ایسی شہزادی کی ہے جس کی وفات اچانک ہوئی اور کسی کو نامعلوم وجہ سے اسے عام شاہی قبرستان میں دفن نہیں کیا گیا، مگر اس روایت کے حق میں نہ کوئی فرمان موجود ہے، نہ کوئی خطبہ اور نہ ہی کسی معتبر مورخین کی تحریر، اس لیے مورخین اسے صرف ایک عوامی روایات قرار دیتے ہیں، ثابت شدہ حقیقت نہیں۔ اور ایک اور دلچسپ
نظریہ یہ ہے کہ قبر کی کسی ایسی شاہی ملازم یا محافظ کی ہو سکتی ہے جس نے کسی بڑے واقعے میں اپنی جان قربان کی ہو۔ مغل دور میں بعض اوقات ایسے وفادار افراد کو شاہی احاطے کے اندر دفن کرنے کی اجازت دی جاتی تھی، لیکن اس نظریے کے حق میں بھی کوئی مضبوط تاریخ ثبوت دستیاب نہیں، صرف اندازے ہیں اور تاریخ اندازوں پر نہیں لکھی جاتی۔ کچھ مقامی لوگ اس قبر کو ایک بزرگ سے منسوب کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ قلعہ تعمیر ہونے سے پہلے اس مقام پر ایک عبادت گاہ یا خانقاہ موجود تھی اور بعد میں مغلوں نے قلعہ تعمیر کرتے وقت اس قبر کو محفوظ رکھا۔ برصغیر میں ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں قدیم مزارات کو نئی تعمیرات کے اندر محفوظ رکھا گیا، لیکن لاہور قلعے کی اس مخصوص قبر کے بارے میں ایسا کوئی مستند ثبوت نہیں ملا جو اس روایت کی تصدیق کر سکے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، اگر حقیقت اتنی غیر واضح ہے تو آخر یہ قبر آج بھی لوگوں کی دلچسپ کا مرکز کیوں بنی ہوئی ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ انسانی فطرت ہے۔ انسان ہمیشہ ان چیزوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے جن کے بارے میں معلومات کم ہو۔ ایک بے نام قبر، تاریخ، تہہ خانہ، خاموش دیواریں اور صدیوں پرانی سلطنت، یہ تمام عناصر مل کر ایک ایسا ماحول پیدا کرتے ہیں جو ہر سننے والے کے ذہن میں بے شمار سوالات پیدا کرتا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کا موقف نسبتاً محیط ہے۔ ان کے مطابق کسی بھی قبر کی شناخت صرف روایات کی بنیاد پر نہیں کی جا سکتی، اس کے لیے کتب، تحریری ریکارڈ، سائنسی تحقیق یا ایسے آثار درکار ہوتی ہے جو واضح ثبوت فراہم کرے۔ چونکہ حالات لاہور قلعے کی اس قبر کے معاملے میں ایسے شواہد موجود نہیں، اس لیے اسے ایک نامعلوم تاریخی قبر قرار دینا زیادہ درست ہے۔ لیکن کیا یہ معمہ ہمیشہ معمہ ہی رہے گا؟ کیا مستقبل میں جدید سائنسی تحقیق، 3D